اور آج میرے جو سفر ہے آفیشلی اس کا آغاز ہے. آج تک جو بھی تھا جو میں نے کیا ایز اے فلانتھروپسٹ وہ مطلب اپنی طرف سے کیا. اس دفعہ میں نے کوشش کی کہ اس رمضان میں میرے جو چند دوست ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کوئی 6-7 لوگ, ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم راشن اور جو ہے نا کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں, افطاریاں کرائیں. دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ غریبوں پہ بہت زیادہ ان کو پیار کرتے تھے, ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم ان کے راستے پہ چلیں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میری فاؤنڈیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رجسٹر ہونے لگی ہے, اور وہ تو ساری چیزیں چلیں گی, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے میں کچھ ایسی یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا, اور میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ایسے موقع, یہ رمضان, یہ چیزیں یوٹیلائز کریں. ایٹ دا سیم ٹائم میں خود اس بارے میں بات کروں تاکہ جو ینگسٹر ہے, جو یوتھ ہے ہمارے ملک کی, وہ موٹیویٹ ہو. جس طرح آج کل کے زمانے میں اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, وہیں پہ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. آج کل کے دور میں پازیٹیو چیزیں بھی اسی طرح فلانٹ کرنی چاہیے جس طرح نیگیٹو ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ موقع ہیں ہم سب کے پاس. میری یوتھ سے, میرے بھائیوں سے, میری بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اندر یہ نعمتیں لے کے آنی ہے کہ جو دوسروں کی, غریبوں کی, ایک دوسرے کی مدد والی ہیں. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا راستے پہ چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو ان حالاتوں سے نکالیں. ہم سلال یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کا کیسے اس طرف دھیان آیا, اور دوسرا یہ افطاریوں سے سلسلہ آگے کہاں تک آپ نے سوچا؟ سر میری جب تک سانسیں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تو اب تبھی جا کے رکے گا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا میری فاؤنڈیشن لانچ ہو رہی ہے, وہ تھوڑے دن بعد, تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے. تو اس سے پہلے یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے آپ جسے کہتے ہیں کہ جب کرکٹ بھی کھیلنی ہوتی ہے تو آپ کلب لیول سے, اسکول لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو فاؤنڈیشن سے پہلے بھی سمجھ لیجیے میرے ایگزامس ہیں, ٹیسٹ ہیں, میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں, ایک اس راستے پہ چل پڑا ہوں. یہ راستہ وہ ہے کہ سر یہ آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل راستہ ہوگا, لیکن تھورلی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی مجھے ضرورت ہوگی تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ہوگی. کہ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ جو راستہ میں نے پک کیا ہے وہ انشاءاللہ اس میں مجھے اتنی کامیابی ملے کہ جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام کے لیے, یا اپنے ملک کے لیے, یا اپنے ملک کے بچوں اور بڑوں کے لیے, اللہ مجھے اس میں کام. موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے پھر اس طرف دھیان ہوتا ہے, آپ کا کیسے اس طرف دھیان ہے؟ نہیں, کوئی حادثے کے بعد اس طرف دھیان نہیں آتا ہے. یہ تو جو بھی انسان جس کو تھوڑی سی اپنی آخرت یاد ہوتی ہے نا, وہ اس طرف ضرور آ جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فلاحی کام کر کے موسٹلی کرکٹر جو ہیں وہ پھر سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کا بھی کوئی ایسا پلان ہے؟ میری تو سر یہی سیاست ہے, اور اتنی سی سیاست مجھے آتی ہے, اور اگر مجھے اتنی سیاست آتی ہوتی تو آج میرے ٹیم میں جو تھے میرے ایسے حالات نہ ہوتے. تو سیاست سے تو میں بہت دور ہوں سر, لیکن ہاں جی بالکل میرا دلوں کے راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے سر. میں کسی کو یقین دلا کے کوئی میڈل تو لینا چاہتا نہیں ہوں. ہاں جی, جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے یا میرے اللہ کو پتہ ہے, اور یہی میٹر کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ ہمارے بہن بھائی ہیں جو مشکل میں اس ٹائم, فلسطین میں کے سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ان بھائیوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے بہت انفارچونیٹ ہے, بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ جو غزہ میں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح فلسطین میں چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ لوگ, ہم مسلم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم آج کل ہمارے ہاتھ میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم میڈیا پہ یہ آواز اٹھا لیں. دیٹس ناٹ انف سم ٹائمس. ٹھیک ہے, دل تو بہت کچھ کرتا ہے عرفہ, لیکن انفارچونیٹلی ہاتھ بندھے میں کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو.